ہاتھوں میں جان نہیں ہے؟ ارمغان لغاری دہاڑا تو اب رشک کے ہاتھ مزید کانپنے لگے۔ وہ 13 سالہ معصوم لڑکی تھی جو اس کے پاس خون بہا میں آئی تھی۔ ارمغان لغاری نے اس کے کانپتے وجود کو اپنے قریب کھینچا۔ تم بہت کم عمر ہو، صرف اس لیے لحاظ کر رہا ہوں۔ آئندہ اپنی شکل میرے سامنے مت لانا۔ وہ غصے سے گرایا۔ اس دن کے بعد حویلی میں ظلم برداشت کرنے کے باوجود وہ کبھی ارمغان لغاری کے سامنے نہیں آئی۔ پر 4 سال بعد وہ ارمغان لغاری کی ہی شادی پر اس کے کمرے میں سامان رکھنے گئی تھی جب ارمغان لغاری نے اسے دیکھ پتھر کا ہو گیا۔ وہ مکمل حسن کی مالک، نازک و معصوم لغاریوں کی حویلی میں خوب رونق لگی ہوئی تھی، بلکہ جشن کا سامان تھا، کیونکہ احسان لغاری کے سب سے چھوٹے اور لاڈلے بیٹے ارمغان کی شادی تھی، جو 4 سال بعد ایک ہفتہ پہلے امریکہ سے تعلیم مکمل کر کے لوٹا تھا۔ اس کی ہونے والی بیوی ماہین اس کی اکلوتی پھپھو کی بیٹی تھی، جو کہ شہر میں رہتی تھی۔ ماہین اور اس کے درمیان بچپن سے دوستی تھی۔ امریکہ میں جتنا عرصہ اس نے گزارا، دونوں رابطے میں رہے۔ ماہین تو اس سے محبت کرتی تھی، مگر ارمغان کے دل میں اس کے لیے کبھی محبت جیسا کوئی جذبہ نہیں تھا، لیکن وہ اسے پسند ضرور کرتا تھا۔ ویسے بھی اسے ایک پڑھی لکھی بیوی چاہیے تھی، اور ماہین کے علاوہ پورے خاندان میں کوئی بھی ایسی لڑکی نہیں تھی جو ایم اے پاس ہو، اس لیے وہ ماہین سے شادی پر مطمئن تھا۔ روشنیوں سے جگمگاتی حویلی میں شادی کی تیاریاں زور و شور سے جاری تھی۔ مہمانوں کی آؤ بھگت ہو رہی تھی۔ ہر کسی کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، خوشی تھی، سوائے اس 17 سالہ لڑکی کے، جو آج سے 4 سال قبل مختص 13 سال کی عمر میں لغاریوں کی اس حویلی میں بنی ہو کر آئی تھی۔ وہ ابرش حسن تھی، شہر کی رہنے والی۔ بدقسمتی سے آج سے 4 سال پہلے اس کا بھائی ساحل حسن اپنے ایک دوست سے ملنے ان لغاریوں کے گاؤں آیا۔ کھیتوں کے درمیان بنی چھوٹی سی پختہ سڑک پر اس کی گاڑی فل سپیڈ سے جا رہی تھی جب اچانک کھیتوں سے نکل کر کچھ بھاگتے ہوئے بچے گاڑی کے سامنے آ گئے۔ اس نے بوکھلاہٹ میں بریک تو لگا لی تھی، مگر بچاتے بچاتے بھی ایک بچہ گاڑی کی زد میں آ گیا اور پھر بعد میں زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے فوت ہو گیا۔ وہ بچہ لغاریوں کا تھا، احسان لغاری کے بڑے بیٹے شہباز لغاری کا 8 سالہ بیٹا ارغم لغاری۔ ساحل کو لغاریوں نے پکڑ لیا۔ جب یہ خبر شہر میں اس کے گھر پہنچی تو اس کے باپ حسن صدیقی اور ماں پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ ساحل ان کا اکلوتا بیٹا تھا، یونی میں پڑھتا تھا۔ وہیں پر چودھری کامران کے بیٹے سے اس کی دوستی ہوئی، اور بدقسمتی سے وہ ایک بار پھر اس سے ملنے چھٹیوں میں اس کے گاؤں میرن گوٹھ گیا اور وہاں مصیبت اپنے سر ملوئے بیٹھا۔ احسن صدیقی فوراً اپنے رشتہ داروں کو لے کر میرن گوٹھ پہنچے۔ چودھری کامران نے ان کا بھرپور ساتھ دیا۔ لغاری جو ساحل کو پولیس کے حوالے کرنا چاہتے تھے، چودھری کامران کی کوششوں سے ہی پنچایت کے لیے راضی ہوئے، اور پھر خون بہا میں ساحل کی اکلوتی 13 سالہ بہن ابرش کو ارغمان کے نکاح میں دے دیا، لغاریوں کے حوالے کر دیا گیا۔ اگرچہ حسن صدیقی اور اس کا خاندان کا دل اپنی معصوم بچی کو غنی کرنے پر خون کے آنسو رو رہا تھا، مگر ساحل کو بچانے کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ ڈری سہمی معصوم سی ابرش اپنے بھائی پر قربان ہو کر جب لغاریوں کی حویلی آئی تو سب سے پہلے شہباز لغاری کی بیوی شہناز کے تشدد کا نشانہ بری۔ اس کے بعد جس کا دل چاہتا وہ اسے زد و کب کرتا، سوائے زرتاج لغاری کے، جنہیں سب اماں جان کہتے تھے۔ زرتاج لغاری احسان لغاری کی بیوی تھی، صرف انہیں ہی اس 17 سالہ بچی سے ہمدردی تھی۔ غلطی اس کے بھائی سے ہوئی تھی، جس میں اس بچی کا کسی قسم کا کوئی قصور نہیں نکلتا، اسی لیے ان کے نزدیک بچی پر تشدد کرنا صحیح نہیں تھا، مگر وہ یہ بات صرف منہ میں ہی سمجھا سکتی تھی۔ بیٹے یا بہوؤں اور ان کے بچوں کو اس بچی پر ظلم کرنے سے روک نہیں سکتی تھی۔ البتہ انہوں نے سختی سے کہہ رکھا تھا کہ اس بچی کو ارمغان کے کمرے میں نہ بھیجا جائے، اس لیے انہوں نے ایک کوثر نامی ملازمہ کو ذمہ داری سونپی ہوئی تھی کہ وہ اسے اپنے ساتھ سلایا کرے۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ مختص 13 سال کی بچی نفرت کا شکار ہو کر اپنی معصومیت کھو دے، لیکن ان کی بہو شہناز، جن کا بیٹا ارحم حادثے کا شکار ہوا تھا، وہ اس بچی سے سخت نفرت کرتی تھی۔ اس لیے ایک دن انہوں نے کوثر کو سختی سے منہ بند رکھنے کا حکم دیا اور ابرش کو گھسیٹتی ہوئی ارمغان کے کمرے میں لے گئی اور کہا، یہ لو تمہاری بیوی ہے، اس کے ساتھ بیویوں والا سلوک کرو، سجانے کے لیے نہیں لائے ہم اسے یہاں۔ ارمغان جو اپنے بیڈ پر بیٹھا تھا، اس کے جانے کے بعد اس ڈری سہمی بچی کی طرف متوجہ ہوا جو آنسو بھری آنکھوں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کانپ رہی تھی۔ ارمغان کے دل میں ایک لمحے کے لیے ہمدردی کا احساس پیدا ہوا، مگر اگلے ہی لمحے اپنا بھتیجا یاد آیا تو اس ہمدردی پر فوراً غصے اور بے حسی کا غلبہ چھا گیا۔ یہاں آؤ، بے حد غصیلی اور سرد آواز میں اس نے اس بچی کو اپنے پاس بیڈ پر آنے کو کہا تھا، جو ڈری سہمی کھڑی تھی۔ اس کے حکم پر اپنی جگہ سے نہ ہلی تو ارمغان نے پہلے سے ہی زیادہ اونچی آواز میں پکارا۔ مرے مرے قدموں سے وہ اس کے قریب آئی تو ارمغان نے اس کے ہاتھ سے پکڑ کر کھینچ لیا۔ وہ سیدھی اس کے پہلو میں آ گری تھی۔ ڈر کے مارے اس کے منہ سے چیخ نکلنے لگی تھی کہ ارمغان کے بھاری ہاتھ نے دبا دیا تھا۔ اس کے سرخ آنکھوں میں وارننگ دیکھ کر وہ معصوم بری طرح ڈر گئی تھی۔ کیا نام ہے تمہارا؟ اس کے منہ سے ہاتھ ہٹا کر ارمغان لغاری نے سخت لہجے میں پوچھا۔ ابرش، وہ خوفزدہ سی منمنائی تھی۔ ارمغان لغاری کچھ پل اس ڈری سہمی آنکھوں میں دیکھتا رہا۔ وہ بلا شبہ پرکشش بچی تھی۔ اس کا دل اس پر ترس کھانے کو چاہ رہا تھا، مگر 8 سال کے پھول جیسے ارحم کی موت اسے ترس کھانے پر روک رہی تھی۔
اس نے ابرش کے بازو سے پکڑ کر اٹھایا اور خود لیٹتے ہوئے اسے اپنے پاؤں دبانے کا حکم دیا۔ ابرش ڈرتے ڈرتے اپنے نازک چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے اس کے پاؤں دبانے کی کوشش کرنے لگی۔ زندگی میں پہلی مرتبہ ایسا کام کر رہی تھی تو کیسے صحیح سے کر پاتی بھلا؟ 5 منٹ گزرے تھے جب ارمغان لغاری نے اسے جھڑک کر ٹھیک سے پاؤں دبانے کو کہا۔ اس کے خوف سے وہ اپنی پوری انرجی لگا کر پاؤں دبانے لگی، مگر وہ پھر بھی مطمئن نہ ہوا اور اس پر بھڑکنے لگا۔ اتنی دودھ پیتی بچی نہیں ہو جو یہ کام ڈھنگ سے نہ کر سکو؟ ہاتھوں میں جان نہیں ہے کیا؟ وہ اس کے نرم و نازک ہاتھوں کو اپنی سخت گرفت میں لیتے ہوئے گرایا تو ابرش ڈر کر رونے لگی۔ خاموش! اس کے جھڑکنے پر خاموش ہونے کی بجائے اس کا رونا مزید تیز ہوا تو وہ بری طرح جھنجھلا گیا اور اس کے کانپتے وجود کو اپنے قریب کرتے ہوئے سرد آواز میں بولا، میں نے کہا خاموش ہو جاؤ، صرف تمہاری کم عمری کا لحاظ کر رہا ہوں۔ اگر تم اتنی چھوٹی نہ ہوتی تو ارمغان لغاری کی وحشت آج تم پر نکلتی، اس سے پہلے میں خود پر کنٹرول کھو دوں۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے اور آئندہ کبھی میرے سامنے مت آنا۔ اس کے دھکیلنے پر ابرش بیڈ سے کارپیٹ پر جا گری۔ تکلیف کا احساس ہوا مگر تکلیف کی پرواہ کیے بغیر وہ رہائی پا کر بجلی کی سی تیزی سے اٹھی اور بھاگ کر باہر نکل گئی۔ اس کا رخ اماں جان کے کمرے کی طرف تھا، کیونکہ صرف وہی تھی جو اسے نہ ڈانٹتی تھی۔ زرتاج لغاری بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی، کوثر ان کی ٹانگیں دبا رہی تھی مگر اس کے چہرے پر شدید اضطراب تھا۔ دوڑتی ہوئی ابرش اندر داخل ہوئی تو جہاں ان کے چہرے کا رنگ اڑا وہاں زرتاج لغاری بھی چونک گئی۔ ابرش سیدھی زرتاج لغاری سے لپٹ کر رونے لگی۔ زرتاج لغاری نے اسے تھپک تھپک کر بمشکل چپ کروایا اور پھر پوچھنے پر ابرش نے جو کچھ بتایا اسے سن کر انہوں نے قہر بھرے تاثرات سے کوثر کی طرف دیکھا تھا جس نے شرمندگی سے سر جھکا لیا تھا۔ اگلی صبح زرتاج لغاری نے اپنا بوریا بستر باندھا اور درمیان والے بیٹے فراز لغاری کے پاس شہر جانے کا فیصلہ کیا۔ یہ فیصلہ انہوں نے ابرش کی وجہ سے کیا تھا، لیکن ابرش کے ان کے ساتھ جانے کا سن کر جب شہناز نے مخالفت کرنی چاہی تو ان کے شوہر شہباز لغاری نے اسے یہ کہتے ہوئے خاموش کروا دیا کہ اماں کو اپنی دیکھ بھال کے لیے وہاں ایسی ملازمہ کی ضرورت ہوگی جو 24 گھنٹے اس کے ساتھ رہے۔ شہناز شوہر کے سامنے تو خاموش ہو گئی تھی مگر ساس کی اس چالاکی پر انہیں خوب تاؤ آیا۔ جب اس لڑکی کو بچانا چاہتی تھی ابرش نے شہر آ کر سکون کا سانس لیا۔ فراز لغاری کی بیوی صاحبہ بھی اچھی فطرت کی خاتون تھی، ساس کی طرح انہیں بھی ابرش سے ہمدردی ہوئی۔ ابرش 24 گھنٹے اماں جان کے ساتھ رہتی تھی، اس لیے آہستہ آہستہ وہ ان سے بہت مانوس ہو گئی۔ فراز لغاری کے بچے جو ابرش کے ہی ہم عمر تھے انہیں سکول جاتا دیکھ اسے شدید حسرت ہوتی تھی، اس لیے اس نے ایک دن زرتاج لغاری سے اپنی اس خواہش کا اظہار کیا تو وہ جواباً خاموش ہو گئی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اگر اسے سکول بھیجتی تو لازماً یہ خبر شہباز لغاری، احسان لغاری اور شہناز تک پہنچ جاتی تو یقیناً ایک طوفان کھڑا ہو جاتا کہ پھر ابرش کو واپس حویلی بلوا لیا جاتا، اس لیے وہ اس کی خواہش پر خاموش ہو گئی۔ مگر صاحبہ لغاری نے اس مسئلے کا حل نکال لیا، انہوں نے اس کے لیے پرائیویٹ پڑھنے کا انتظام کر دیا، وہ خود ہی اسے پڑھاتی تھی۔ پھر ایک سکول کی پرنسپل ان کی دوست تھی، اسی سے کہہ کر انہوں نے ابرش کو ان کے سکول میں 8ویں کلاس کے پیپرز دلوائے، لیکن اس بات کو اتنا خفیہ رکھا کہ ان کے شوہر فراز لغاری تک کو پتہ نہ چل سکا، صرف اماں جان ہی واقف تھی۔ 8ویں کے پیپرز اس نے اتنے اچھے نمبروں سے پاس کیے، وہ بہت ذہین بچی تھی، اس لیے صاحبہ کو اس سے ہمدردی تھی کہ ایک ذہین بچی فرسودہ رسم کی بھینٹ چڑھ کر تعلیم سے محروم نہ ہے۔ 9ویں اور 10ویں کے پیپرز بورڈ کے تھے، اس لیے ابرش کو اچھے ٹیوٹرز کی ضرورت تھی۔ اس کا حل صاحبہ لغاری نے یہ نکالا کہ وہ اسے ہفتے میں 2-3 بار اپنی اس پرنسپل دوست کے گھر لے جاتی اور وہاں ابرش کو اچھا خاصا گائیڈ کر دیتی۔ ذہین تو وہ تھی ہی، جلد ہی پک کر لیتی تھی۔ 9ویں جماعت کے بورڈز کے پیپر جب ہو رہے تھے تو پہلے تو اس نے آرام سے دیے، مگر آخری پیپر سے ایک دن پہلے شہناز لغاری وہاں آ گئی۔ اس کی اچانک آمد نے اماں جان، ابرش اور صاحبہ لغاری تینوں کو پریشان کر دیا۔ اگر انہیں ابرش کی پڑھائی کی ذرا بھی بنک پڑ جاتی تو بہت بڑا مسئلہ بن جاتا، لہٰذا پیپر والے دن صاحبہ انہیں زبردستی قائل کر کے اپنے ساتھ مارکیٹ لے گئی اور پیچھے ابرش رکشے میں بیٹھ کر پیپر دینے گئی۔ صاحبہ لغاری نے 3 گھنٹے اپنی جٹھانی کو شاپنگ کے بہانے مارکیٹ میں مصروف رکھا۔ جب انہیں گھر سے کال آئی کہ ابرش پیپر دے کر واپس آ چکی ہے تو تب ان کی جان میں جان آئی اور وہ شہناز کو لے کر واپس گھر آئی۔ اس کے پیپرز کے بعد اماں جان اسے ساتھ لے کر واپس حویلی چلی گئی، کیونکہ اب شہناز کے علاوہ اور کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ ارمغان پڑھائی کے لیے امریکہ جا چکا تھا۔ حویلی میں ایک مرتبہ پھر اس کے ساتھ نوکروں والا سلوک ہونے لگا، مگر وہ صبر کے ساتھ برداشت کر رہی تھی۔ ویسے بھی 2 سال بیت چکے تھے، وہ ذہنی طور پر پہلے سے زیادہ سمجھدار ہو چکی تھی۔ اب اسے اپنے رزلٹ کا انتظار تھا، کیونکہ اماں جان نے کہا تھا کہ اس کے رزلٹ کے بعد ہی وہ اسے واپس شہر لے کر جائیں گی۔
رزلٹ کی اس توقع سے بھی زیادہ شاندار آیا تھا۔ صاحبہ لغاری نے اسے چپکے سے فون کر کے مبارکباد دی تھی۔ ابرش بہت خوش ہوئی۔ ان 2 سالوں میں پہلی مرتبہ ایسا موقع آیا تھا جس میں اسے کوئی خوشی نصیب ہوئی تھی۔ اس نے رازداری سے اماں جان کے کان میں بتایا تو وہ بھی خوشی ہوئی اور دوسرے دن اسے لیے شہر چلی آئی۔ ہر بار کی طرح شہناز نے ابرش کو روکنے کی کوشش کی مگر ناکام رہی۔ ویسے بھی اب سب ابرش کو اماں جان کی ذاتی ملازمت سمجھتے تھے تو شہناز لغاری کی اس تکرار پر کہ ابرش کو حویلی میں رہنا چاہیے کوئی اتفاق نہیں کرتا تھا، لہٰذا سب کا یہی خیال تھا جہاں اماں جان رہے گی وہیں یہ لڑکی بھی ان کے ساتھ رہے گی۔ یہ کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ اماں جان اپنے لیے اسے اپنے ساتھ نہیں رکھتی بلکہ اس کے لیے اسے اپنے ساتھ رکھے ہوئے تھی۔ 9ویں جماعت کی طرح 10ویں جماعت بھی اس نے اچھے نمبروں سے پاس کر لی تو صاحبہ لغاری نے اسے 11ویں کی کتابیں منگوا دی۔ وہ پڑھائی میں مصروف ہو چکی تھی۔ 4 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ شروع میں وہ تو اپنے گھر والوں کو یاد کر کر کے روتی تھی مگر پھر سمجھدار ہونے پر گھر والوں کے لیے اس کے دل میں غصہ پیدا ہو چکا تھا جنہوں نے بیٹے کو بچانے کے لیے کوئی اور حل نہیں نکالا اور پڑھے لکھے ہونے کے باوجود 13 سال کی عمر میں اسے گاؤں کی ایک فرسودہ رسم کے بین چڑھا دیا۔ اگرچہ اماں جان نے 1-2 بار اسے کہا بھی کہ اگر وہ اپنے گھر والوں سے ملنا چاہتی ہے تو وہ اسے ملوا سکتی ہیں مگر ابرش نے انکار کر دیا تھا۔ وہ 11ویں جماعت کی تیاری میں مصروف تھی جب ایک دن اسے پتہ چلا ارمغان لغاری امریکہ سے واپس آ رہا ہے اور حویلی میں اس کی شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی ہیں۔ ابرش کا دل نہ جانے مضطرب ہو اٹھا۔ اگرچہ اس کا ارمغان لغاری سے صرف نام کا رشتہ تھا مگر پھر بھی تھا تو صحیح ارمغان لغاری سے اپنی پہلی اور آخری ناخوشگوار ملاقات اس کے ذہن پر کے پردے پر نقش تھی جس میں اس شخص نے اسے صرف رلایا، ڈرایا اور اذیت ہی پہنچائی تھی مگر اس سب کے باوجود نہ جانے کیوں ارمغان لغاری کی شادی کا سن کر اس کا دل دکھا تھا۔ پھر اسے محسوس ہوا جیسے ارمغان لغاری کی شادی سے اکیلے اس سے دکھ نہیں ہوا بلکہ اماں جان بھی دکھی تھی، نہ جانے کیوں۔ اگرچہ وہ ابرش سے ہر بات شیئر کرتی تھی مگر ارمغان لغاری کی شادی کے حوالے سے ایک لفظ بھی نہ کہا، اگر کہا بھی تو صرف اتنا کہ گاؤں چلنے کی تیاری کرو۔ ابرش کو وہ خاموش اور گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی لگی۔ ان کے جھریوں بھرے سفید چہرے پر تفکر کی گہری لکیریں تھیں۔ جب اماں جان کے ہمراہ حویلی پہنچی تو وہاں کی جگمگاہٹ دیکھ کر اس کا دل ڈوب گیا کیونکہ وہ جگمگاہٹ اس کے لیے کسی اندھیرے سے کم نہیں تھی۔ وہ خاموشی سے حویلی کی ملازماؤں کے ساتھ کام کروانے لگی۔ مہندی سے ایک رات پہلے شہناز نے اسے ارمغان کے کمرے میں ماہین کی وارڈروب سجانے کے لیے بھیجا۔ کپڑوں کے ڈبے اٹھائے اس نے عجیب احساسات کے ساتھ ارمغان لغاری کے کمرے میں قدم رکھا تھا، اپنی تمام تر وجاہت لیے وہ سامنے ہی تو بیٹھا تھا۔ ابرش کا دل ایک لمحے کے لیے زور سے دھڑکا تھا، پھر اگلے ہی لمحے خود پر قابو پاتی اسے اگنور کرتی ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گئی۔ ڈریسنگ روم میں داخل ہو کر اس نے ہاتھ میں پکڑے ڈبے زمین پر رکھے ہی تھے جب آہٹ محسوس کر کے پیچھے دیکھا تو دل دھک سے رہ گیا۔ وہ ڈریسنگ روم میں آ چکا تھا اور اس کی طرف بہت غور سے بہت گہری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ ابرش کا دل سینے میں عجیب خوف سے دھڑکنے لگا۔ تم ابرش ہو نا؟ وہ اس کے قریب آ کر گہری نگاہ سر سے پیر تک ڈالتے ہوئے بولا۔ ابرش نے جھکا ہوا سر اسبات میں ہلایا۔ واو، تم تو بہت ینگ اور خوبصورت ہو گئی ہو۔ اس کے لہجے میں ستائش سے زیادہ بے باکی تھی۔ ابرش نے بے اختیار پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا مگر اس کی گہری نگاہوں کی شدت سے خائف ہو کر سر جھکا لیا اور انگلیاں چٹکھاتے ہوئے بولی، وہ مجھے شہناز باجی نے بھیجا ہے ماہین بی بی کی وارڈروب سیٹ کرنے کے لیے۔ مگر ارمغان لغاری کی توجہ اس کی بات پر نہیں بلکہ اس پر تھی۔ اس کے قریب آ گیا تھا۔ ابرش کے دل کی دھڑکن جیسے بے قابو ہونے لگی تھی۔ وہ پیچھے ہٹنے کی کوشش میں الماری سے جا لگی۔ پلیز فاصلے پر رہیں، وہ گھبرا کر بولی۔ میری بیوی ہو تم، کچھ غلط تو نہیں کر رہا تمہارے ساتھ؟ وہ اس کے مزید قریب ہو گیا، یہاں تک کہ اس کی سانسوں کی تپش سے ابرش کے چہرے کو جلانے لگا۔ وہ دونوں ہاتھوں سے اس کے دائیں بائیں رکھ کر اس کے چہرے پر جھکا تھا۔ اس کے لبوں نے گستاخی کی۔ ابرش حیرت اور خوف سے ساخت ہو گئی تھی۔ وہ یہیں پر نہیں رکا بلکہ ہاتھ بڑھا کر بڑے استحقاق سے اسے اپنی دسترس میں لے لیا۔ ابرش کی سانسیں اٹک گئی، جسم کا ہر عضو ساخت ہو گیا تھا، دل تو جیسے پسلیاں توڑ کر باہر آنا چاہتا تھا۔ ارمغان لغاری اس کے بے حد قریب تھا، اتنا قریب کہ انہیں صرف ایک دوسرے کی سانسوں کی تپش محسوس ہو رہی تھی۔ ارمغان لغاری کی سحر انگیز شخصیت اس کے حواسوں پر چھانے لگی تھی۔ وہ اس کی گرفت میں خود کو جیسے بے بس محسوس کر رہی تھی۔ ارمغان لغاری کے ارادے اس کی آنکھوں سے ہی ظاہر تھے۔ وہ اس کے بالوں کو آہستگی سے چھو کر اس کی گردن پر جھکا۔ ابرش کی دھڑکنیں تیز ہو گر گویا چیخنے لگی تھی۔ اچانک ہوش میں آتے بری طرح گھبراتے اس نے ارمغان لغاری سے اپنا آپ چھڑوانا چاہا مگر وہ اپنی گرفت مزید سخت کر گیا۔ پلیز چھوڑیں، اس نے مچل کر التجا کی۔ اس کے احتجاج نے ارمغان لغاری کے ماتھے پر بل ڈال دیے تھے۔
تم میری ہو، مت بھولو میرے نام پر یہاں ہو۔ اس کی آواز میں سختی تھی جس نے ابرش کا دل دہلا دیا تھا۔ اس نے کچھ کہنا چاہا مگر منہ سے کوئی لفظ نہ نکل سکا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے جنہیں ارمغان لغاری نے اپنے پوروں پر چن لیا تھا۔ دل ڈر رہا تھا، ساتھ نہیں دے رہا تھا، مگر کوئی انکہی سی کشش بھی تھی جو وہ ارمغان لغاری کو روک نہ سکی تھی۔ ارمغان لغاری نے تو اپنے چند پل رنگین کرنے کے لیے رشتہ کا حق استعمال کر لیا تھا، مگر ابرش کی جان پر بن گئی تھی۔ وہ بخار میں مبتلا اماں جان کے پاس لیٹی ہوئی تھی اور اماں جان تشویش میں مبتلا تھی کہ اچھی بھی کام کر رہی تھی، پھر اچانک اسے بخار کیسے ہو گیا۔ جس رات ارمغان لغاری کی ویڈنگ نائٹ تھی، وہ ایک پل کے لیے نہ سو سکی۔ آنکھوں کے سامنے اپنے اور اس کے قربت کے لمحات گھومتے رہے، کیسے اس شخص نے اس پر اپنا حق جتا کر اسے بکھیر دیا تھا اور خود اب کسی اور کی قربت کا ساتھی بن بیٹھا تھا۔ شادی کے تیسرے دن ہی ارمغان لغاری ماہین کو لے کر ہنی مون پر چلا گیا تھا، جبکہ ابرش کی حالت پہلے سے بھی زیادہ خراب ہو گئی۔ کھانا اور کام کرنا چھوٹ گیا، نیند آنکھوں سے روٹھ گئی، بدن جیسے جان حالی محسوس ہونے لگا، طبیعت میں سستی، چکر اور متلی شروع ہوئی۔ تو جہاں اماں جان اور صاحبہ چونکی، وہاں وہ خود بھی بری طرح پریشان ہو گئی۔ اماں جان کے کہنے پر صاحبہ اسے بخار کے چیک اپ کے بہانے لیڈی ڈاکٹر کے پاس لے گئی اور وہاں وہی ہوا جس کا ڈر تھا، وہ پریگننٹ تھی۔ اماں جان اور صاحبہ کے پوچھنے پر اس نے روتے ہوئے ارمغان لغاری کی زبردستی کرنے کا بتا دیا تھا۔ وہ دونوں شدید پریشان ہو گئی۔ اگر یہ بات حویلی میں کسی کو پتہ چل جاتی تو ابرش کی جان کو خطرہ ہو سکتا تھا، کیونکہ یہاں کوئی بھی برداشت نہ کرتا کہ غیر خاندان کی لڑکی لغاریوں کی اولاد پیدا کرے۔ اس لیے صاحبہ لغاری نے ساس سے مشورہ کر کے ابرش کو چپکے سے حویلی سے نکلوا کر اپنی اس پرنسپل دوست شہلہ کے پاس بھجوا دیا، جو اب لاہور سے اسلام آباد شفٹ ہو چکی تھی۔ حویلی میں ابرش کے غائب ہونے پر خاصا ہنگامہ برپا ہوا۔ خفیہ طریقے سے اس کے والدین کے گھر بھی پتہ کروایا گیا، مگر وہ وہاں نہیں تھی۔ یہ ہنگامہ جاری رہتا اگر گاؤں میں بنی ایک پرانی حویلی سے کسی لڑکی کی مسخ شدہ لاش نہ ملتی، جسے ابرش سمجھ کر خاموشی سے دفنا دیا گیا تھا۔ ارمغان جب ماہین کے ساتھ ہنی مون سے لوٹا تو اس واقعے کو سن کر گم سم سا ہو گیا۔ ماہین کا رویہ عجیب کھچا کھچا سا تھا۔ کچھ دنوں میں ہی سب گھر والوں کو ان کے درمیان عجیب سا تناؤ محسوس ہوا۔ پوچھنے پر ارمغان تو خاموش رہا، البتہ ماہین پھٹ پڑی اور کہنے لگی، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی اس شخص سے شادی کر کے۔ اس کو مجھ سے بالکل دلچسپی نہیں، چند دنوں میں ہی اس کا مجھ سے دل بھر چکا ہے، یہ اپنی کسی محبوبہ کے خیالوں میں کھویا رہتا ہے، مجھ پر تو توجہ نہیں دیتا، میں کیا کروں؟ وہ سب گھر والوں کو رو رو کر بتاتی رہی اور پھر اس بات کو لے کر ارمغان کے اور اس کے درمیان زبردست جھگڑا بھی ہوا۔ ارمغان کا کہنا تھا کہ ہماری پرسنل باتیں گھر والوں کو بتا کر تم نے غلط کیا، جبکہ ماہین کو لگتا تھا کہ اس نے بالکل صحیح کیا ہے، اس کے ایسے اقدام سے ہی تو ارمغان کو اپنے رویے کا احساس ہوگا، مگر وہ غلطی پر تھی۔ ارمغان کو احساس کیا ہونا تھا، دونوں کے درمیان مزید تعلقات خراب ہوتے گئے۔ بالآخر 3 مہینے بعد ماہین روٹ کر میکے چلی گئی اور کچھ ٹائم کے بعد واپس بھی آ گئی۔ تعلق تو دونوں کے درمیان شادی کی پہلی رات کے بعد سے ہی ٹھیک نہیں تھا، اب کھلے عام جھگڑوں کے بعد تو دوستی بھی ختم ہو گئی تھی۔ پھر جلد ہی ماہین کو اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ جس کی محبت میں مبتلا تھی وہ کوئی اور نہیں، ونی میں آئی لڑکی ابرش تھی جو اس کے نکاح میں تھی۔ لیکن ماہین اس ونی کے نکاح سے ہمیشہ بے فکر رہی، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ ونی میں آئی وہ لڑکی صرف ارمغان کے نام سے ہی جڑ کر حویلی میں رہے گی، اسے کبھی ارمغان لغاری کی بیوی بننے کا حق نہیں ملے گا، نہ اس کی اولاد پیدا کرنے کا۔ اس لیے اس بارے میں ٹینشن لینا تو دور، اس نے سوچنے کی بھی زحمت نہ کی، لیکن اب اسے احساس ہو رہا تھا اس نے لاپرواہ رہ کر غلطی کی۔ ارمغان کی نظروں میں آنے سے پہلے اسے کسی بہانے حویلی سے نکلوا دیتی تو آج اس کی ازواجی زندگی نہ خراب ہوتی۔ بے شک وہ زندہ نہیں تھی، مگر ارمغان کے دل میں موجود تھی۔ اور پھر کچھ دنوں کے بعد جب اسے یہ پتہ چلا کہ گاؤں کی پرانی حویلی سے ملنے والی لاش ابرش کی نہیں کسی اور کی تھی تو اس کا سکون مزید غارت ہو گیا، کیونکہ اسے پتہ چل گیا تھا کہ ارمغان خاموشی سے ابرش کو تلاش کر رہا ہے، مگر یہ بات وہ کسی سے شیئر کر کے اپنے تعلقات ارمغان کے ساتھ مزید خراب نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ ارمغان نے اسے سختی سے وارن کیا تھا، ان کے درمیان کی باتیں اب اگر باہر نکلی تو وہ اسے طلاق دے دے گا۔ طلاق کے ڈر سے ماہین نے منہ بند رکھا ہوا تھا، اسی لیے ابرش کے زندہ ہونے کی خبر کسی کو پتہ نہ چل سکی۔ دوسری طرف ابرش کی زندگی ایک پرعزم زندگی میں تبدیل ہو چکی تھی۔ اس نے نہ صرف ماں بننے کی ذمہ داری کو سنبھالا بلکہ اپنی تعلیم بھی جاری رکھی۔ اس سب میں صاحبہ لغاری کی دوست شہلہ نے اس کا بھرپور ساتھ دیا۔ اس کے بیٹے کا نام رائم بھی شہلہ فاروقی نے رکھا۔ ابرش اس کے لیے چھوٹی بہنوں کی طرح تھی۔ شہلہ فاروقی نے شادی نہیں کی تھی، اپنا اسکول، اکیڈمی اور NGO چلاتی تھی، ایک کامیاب ورکنگ وومن تھی۔ اس کے ساتھ رہ رہ کے ابرش نے جینے اور اپنے حق کے لیے آواز اٹھانا سیکھا۔ پرائیویٹ FA کے امتحان میں کامیابی کے بعد جب اس نے کالج میں داخلہ لیا تو ساتھ ہی شہلہ فاروقی کی اکیڈمی میں بھی پڑھانا شروع کر دیا۔
دن رات کی محنت کا پھل اسے تب ملا جب اس نے اپنی ماسٹر کی ڈگری مکمل کر لی۔ یہ ڈگری اس کے اعتماد، خودداری اور جدوجہد کا نتیجہ تھی۔ 6 سال بیت چکے تھے اسے حویلی سے نکلے ہوئے۔ اب وہ پہلی والی مجبور لاچار ابرش نہیں تھی، بلکہ بھرپور اعتماد رکھنے والی، پڑھی لکھی، خود کمانے والی ایک بیٹے کی ماں تھی۔ رائم اب بڑا ہو چکا تھا، اسکول جاتا تھا، اپنی تعلیم مکمل کر کے اس نے اپنی زندگی کا مقصد حاصل کر لیا تھا، لہٰذا اب اسے کوئی فیصلہ کرنا تھا، رائم کے مستقبل کا سوچنا تھا۔ اور سب سے اہم چیز تھی ونی کی فرسودہ رسم کے متعلق آواز اٹھانی تھی، جس کا وہ خود شکار ہوئی تھی، وہ بھی مختصر 13 سال کی عمر میں۔ شہلا فاروقی کی NGO سمیت اور کئی NGOز اس کی بیک پر تھی، وہ بھی انہی کا حصہ تھی، لہٰذا اب اسے کوئی ڈر نہیں تھا۔ اس نے شہلا فاروقی کے مشورے سے پہلا قدم اٹھایا۔ میرن گوٹ میں لغاریوں کی حویلی میں اس وقت ہلچل مچ گئی جب انہیں ابرش حسن کی طرف سے ایک سرکاری نوٹس ملا، جس میں نہ صرف طلاق کا مطالبہ کیا گیا تھا بلکہ ساتھ ہی ونی جیسی غیر انسانی رسم کے خلاف عدالتی نوٹس بھی تھا۔ نوٹس میں لکھا ہوا تھا: میں ابرش بنت حسن صدیقی اپنی مرضی سے اس نام نہاد نکاح کو ختم کرنے کا مطالبہ کرتی ہوں، کیونکہ یہ شادی میری مرضی کے بغیر ایک ونی کی رسم کے تحت انجام پائی گئی تھی، جو اسلامی اصولوں کے آئین پاکستان اور انسانی حقوق کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے۔ لہٰذا میں اس غیر قانونی بندھن سے آزادی چاہتی ہوں اور اس رسم کے خلاف عدالتی تحفظ کی طلبگار ہوں۔ اس نوٹس کے بعد لغاریوں کی حویلی میں تو جیسے گویا زلزلہ آ گیا تھا۔ روایت پسند لوگ جو یہ سمجھتے تھے کہ عورت کو دبا کر رکھا جا سکتا ہے، خاص طور پر ونی میں آئی ہوئی کو، اب اس نوٹس نے ان کے ہوش اڑا دیے تھے۔ وہ تو اتنے سالوں سے اسے مردہ سمجھتے آئے تھے، جبکہ وہ نہ صرف زندہ تھی بلکہ ان کو عدالت میں گھسیٹنے والی تھی۔ وہ ابھی سے خود کو کٹہرے میں محسوس کر رہے تھے۔ یہ نوٹس صرف طلاق کا نہیں تھا بلکہ صدیوں پرانی ظالمانہ روایت کے خلاف اعلان جنگ بھی تھا، ایک خاموش انتقام جو برسوں سے ابرش کے دل میں پل رہا تھا، اب تحریری طور پر حویلی والوں کے سامنے آ چکا تھا۔ اس سب سے اگر کوئی پہلے سے واقف تھا تو وہ صاحبہ لغاری تھی۔ ایک اور بھی فرد ہوتا اگر 2 سال پہلے اس کا انتقال نہ ہو گیا ہوتا، اور وہ اماں جان تھی۔ زرتاج لغاری ابرش اگر حویلی میں کسی کی مشکور تھی تو وہ اماں جان اور صاحبہ لغاری تھی، جن کی وجہ سے وہ اس مقام پر پہنچی تھی آج۔ اگر وہ دونوں ساتھ نہ دیتی تو یقیناً وہ ملازمہ بن کر حویلی کے کسی کونے میں پڑی ہوتی۔ حویلی میں ابرش کی طرف نوٹس کی خبر نے سب کو حیران پریشان کیا تھا، تو مگر ارمغان لغاری تو گم سم ہو گیا تھا۔ کتنی دیر وہ نوٹس ہاتھ میں لیے خالی نظروں سے اسے تکتا رہا، ایسے جیسے کسی نے کوئی قیمتی چیز کھو دی ہو۔ اس نے فوراً اپنے تعلقات استعمال کرتے ہوئے ابرش کے بارے میں معلومات نکلوائی تو پتہ چلا کہ اس کا 6 سال کا بیٹا رائم لغاری بھی ہے۔ وہ ششدر رہ گیا۔ ابرش کے پاس اس کی اولاد تھی اور یہاں 6 سال سے حویلی والے اس کی اولاد کو ترس رہے تھے۔ اب تو ڈاکٹر نے کنفرم کر دیا تھا کہ ماہین بانجھ تھی۔ شاید یہی وجہ تھی کہ ارمغان لغاری کی بے اعتنائی کے باوجود وہ اس کے ساتھ کو غنیمت سمجھتے ہوئے رہ رہی تھی، کیونکہ اتنی بڑی کمی کے باوجود ارمغان نے اسے اپنی زندگی سے نہیں نکالا تھا تو یہ اس کا ظرف تھا، ورنہ اسے کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی۔ وہ جس سے چاہتا اولاد کے لیے شادی کر سکتا تھا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ وہ اپنی محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس کے ساتھ ہی رہ رہی تھی، لیکن ارمغان لغاری کو ایسی کوئی مجبوری نہیں تھی۔ اب جب اس نے سنا کہ اس کا ایک بیٹا ہے تو وہ خوشی سے جھوم اٹھا۔ محبت تو اسے ابرش سے تھی اور شاید اس پل ہوئی تھی جب وہ اس کے کمرے میں آئی تھی، اور اس کا حسن دیکھ کر وہ خود پر سے کنٹرول کھو بیٹھا تھا اور زبردستی اس پر حق جتا گیا تھا۔ اسے لگا تھا وقتی کشش تھی جو اسے ایک بار پانے کے بعد اتر گئی، مگر یہ اس کی غلط فہمی تھی۔ پہلی رات جب اس نے ماہین کو دیکھا تو اسے اس میں ویسی کشش بالکل بھی محسوس نہیں ہوئی تھی جیسے ابرش کے لیے اس نے دل میں محسوس کی تھی۔ پھر تو ہر گزرتے دن کے ساتھ اسے محسوس ہونے لگا کہ ابرش تو چاہت اور طلب اور اس کے اندر روز بروز بڑھتی جا رہی ہے۔ یہ اسی کا ہی خیال تھا جو اسے 24 گھنٹے وہ اپنے دماغ پر چھایا محسوس کرنے لگا، اور ماہین سے اسے الجھن سی ہونے لگی، یہاں تک کہ ہنی مون پر بھی وہ سرد اور بجھا سا رہنے لگا۔ اس کے سرد پن اور لاتعلقی کو ماہین نے شدت سے محسوس کیا۔ پہلے تو اس نے ارمغان سے وجہ جاننے کی کوشش کی، مگر پھر اس کا روڈ رویہ اسے تاؤ دلانے لگا اور دونوں کے درمیان بحث و تکرار ہونے لگی، جس میں گھر والوں کو شامل کر کے ماہین نے اس کا امیج خراب کرنے کی کوشش کی اور خود کو اس کی نظروں میں گرا بیٹھی۔ دل میں تو وہ پہلے بھی موجود نہیں تھی، وہاں تو ابرش کا قبضہ تھا۔ جب وہ ماہین کے ساتھ ہنی مون پر گیا تھا تو تب وہ دن رات ابرش کے خیال نے اسے ایک فیصلہ کرنے پر مجبور کر دیا تھا کہ وہ سب کی مخالفت مول لے کر ابرش کو بیوی کا رتبہ دے گا۔ مگر جب وہ واپس آیا تو اس کی موت کی خبر نے ارمغان لغاری کو اس طرح دھچکا پہنچایا کہ
اس کی بے چین حالت سے ماہین کو اندازہ ہو گیا کہ اس کے دل پر حکمرانی کرنے والی ابرش ہے۔ کئی دن وہ اس کی موت کا سوگ مناتا رہا، اور پھر ایک دن اسے اس آدمی نے ایسی خبر دی کہ وہ پھر سے جی اٹھا۔ جس لڑکی کی لاش کو ابرش سمجھ کر دفنایا گیا تھا وہ کوئی اور تھی۔ اس نے اپنے آدمی کو سختی سے منع کر دیا تھا کہ اس بات کا ذکر کسی سے نہ کرے۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے گھر والوں کو پتہ چلے اور وہ ابرش کی تلاش میں لگ جائیں تاکہ اسے سزا دے سکے۔ وہ خود ابرش کو ڈھونڈنا چاہتا تھا، مگر سزا دینے کے لیے نہیں بلکہ اپنی زندگی میں شامل کرنے کے لیے۔ ایک دن وہ اسی بارے میں فون پر اپنے آدمی سے بات کر رہا تھا کہ ماہین نے سن لیا۔ اسے خطرہ ہوا کہیں وہ گھر والوں کو بتا نہ دے، اس لیے اس نے طلاق کی دھمکی دے کر اسے چپ کروا دیا۔ ابرش کی تلاش میں اس نے پورا لاہور چھان مارا، مگر 6 سال گزر گئے، وہ نہ ملی۔ وہ مایوس ہو گیا تھا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ اسلام آباد میں ہوگی۔ آج 6 سال بعد جب اس کی طرف سے نوٹس موصول ہوا تو نہ صرف اس کی اسلام آباد میں موجودگی کا پتہ چلا بلکہ وہ اس کے بچے کی ماں تھی۔ اس خبر نے جتنی اسے خوشی دی وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ ماہین بے اولاد تھی اور 6 سال سے حویلی والے اس کی اولاد کے لیے ترس رہے تھے۔ اب یہ سب جاننے کے بعد وہ اسلام آباد جا کر ابرش کو منانا چاہتا تھا، اپنے بیٹے کو اپنی شفقت دینا چاہتا تھا۔ اس لیے پہلی بار اس نے ماہین سے کھل کر بات کی۔ ماہین، میں مزید خاموشی کے سائے میں نہیں جی سکتا۔ ابرش بے شک ونی میں آئی تھی، مگر میری بیوی تھی۔ تمہارے میری زندگی میں آنے سے پہلے ہی میں اسے اپنی بیوی مان کر ازواجی تعلق قائم کر لیا تھا۔ مجھے لگا وہ وقتی کشش تھی، مگر پھر جب تم میری زندگی میں آئی تو مجھے احساس ہوا وہ وقتی جج اور تمہارے ساتھ سے بھی چین نہ ملا، تو میں نے اسے سب کے سامنے اپنانے کا سوچا۔ مگر اس سے پہلے میں اپنی سوچ پر عمل کرتا، وہ شاید میری تم سے شادی کی وجہ سے ہرٹ ہو کر حویلی سے چلی گئی تھی۔ بات کے حالات سے تم واقف ہو۔ میں نے اسے کتنا ڈھونڈا، اب مجھے پتہ چلا ہے کہ اس کے پاس میرا بیٹا ہے، میرا خون، میری اولاد، میری جائیداد کا وارث۔ میں اب کسی بھی قیمت پر اسے چھوڑ نہیں سکتا۔ مجھے اپنی بیوی بیٹے دونوں کو اپنانا ہے۔ میں اسلام آباد جا رہا ہوں، امید ہے تم تعاون کرو گی، لیکن اگر نہیں بھی کرو گی تو تمہاری مرضی، میں کسی سے ڈرتا نہیں ہوں۔ اپنی بیوی بیٹے کو لے کر آؤں گا اور انہیں ان کا حق دوں گا جس سے آج 6 سال سے محروم ہیں۔ یہ سب سن کر اگرچہ ماہین کو دھچکا لگا، مگر اس دن اس کا احساس اسے پہلے سے ہی ہو چکا تھا کہ اگر کبھی ابرش اسے ملی تو وہ ضرور اسے اپنائے گا۔ اس لیے اس نے خاموشی اختیار کر کے تقدیر کے فیصلے کے آگے سر جھکا دیا۔ دوسری طرف ارمغان لغاری 6 سال بعد ابرش کے سامنے کھڑا تھا۔ ابرش نے ایک نظر دیکھ لینے کے بعد چہرہ دوسری طرف پھیر لیا تھا۔ وہ شہلا فاروقی کے کہنے پر بڑی مشکل سے اس ملاقات کے لیے تیار ہوئی تھی، ورنہ اس کا دل ہی نہیں مان رہا تھا کہ وہ اس خودغرض انسان کی شکل دیکھے جس نے مخصوص اپنی وقتی خواہش کے لیے اس کا استعمال کیا تھا۔ ارمغان لغاری کچھ پل اسے دیکھتا رہا، پھر بڑی محبت سے اس کا نام لیا، مگر ابرش کی طرف سے خاموشی چھائی رہی۔ جواب دینا تو دور، اس نے ارمغان لغاری کی طرف تک دیکھنا گوارا نہیں کیا۔ یہ چیزیں ارمغان لغاری کے دل کو چبھی تھی۔ ابرش چند لمحوں کے توقف کے بعد اس نے پھر پکارا اور کہنے لگا، میں جانتا ہوں تمہارے دل میں میرے لیے بہت نفرت ہے، اس لیے تم مجھے دیکھنا بھی نہیں چاہتی۔ میں شاید اسی نفرت کا مستحق ہوں، لیکن میں تم سے کچھ مانگنے آیا ہوں، وہ ہے معافی، کیونکہ میں نے تمہیں ایسا نام دیا جو تمہارا تھا ہی نہیں۔ ونی، یہ ایک ایسا بدترین لفظ ہے جس کو سن کر نہ جانے تمہارے دل پر کیا گزرتی ہوگی۔ اس کا احساس مجھے اب ہو رہا ہے۔ اسی بدترین لفظ کی وجہ سے میں نے تمہیں تمہارا حق نہیں دیا، عزت نہیں دی جو رشتہ ہمارا ہے، اس میں وہ مقام تمہیں نہیں دیا جو تم ڈیزرو کرتی تھی۔ وہ کہتے ہوئے تھوڑا اس کے قریب آیا اور منت کرنے والے انداز میں بولا، ابرش، میں چاہتا ہوں تم واپس آؤ، میرے لیے، رائم کی خاطر۔ 6 سال وہ باپ کی شفقت سے محروم رہا ہے، اب مزید اسے محروم مت کرو۔ میں وعدہ کرتا ہوں تمہیں تمہارا جائز حق، جائز مقام دلاؤں گا، حویلی والوں کے سامنے اعلان کر کے تمہیں اپنی بیوی تسلیم کروں گا، ونی کے لیبل سے آزاد کروں گا۔ تم چاہو تو میں عدالت میں تمہارے ساتھ جاؤں گا، قانوناً اس داغ کو مٹائیں گے، اس غلط رسم کے خاتمے کے لیے تمہارا پورا ساتھ دوں گا، بس پلیز اپنا طلاق والا نوٹس واپس لے لو۔ ابرش کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ اب کیوں ارمغان لغاری، اب کیوں؟ ایک رات کے لیے میرا استعمال کرنے کے بعد خیال نہیں آیا کہ میں آپ کی بیوی تھی؟ مجھے میرا جائز مقام دلاتے بس صرف اپنی خواہش پوری کرنی تھی؟ کس قدر خود غرض انسان ہو۔ میں جانتی ہوں اب بھی میرا ساتھ تم اس لیے نہیں مانگنے آئے کہ تمہیں میری خواہش ہے، بلکہ اس لیے کہ تمہارا بیٹا میرے پاس ہے۔ تم صرف رائم کی وجہ سے آئے ہو کیونکہ تمہاری من پسند خاندانی بانجھ ہے نا؟ وہ غصے سے ایک ہی سانس میں بولتی چلی گئی۔ ارمغان لغاری تڑپ اٹھا، ایسا مت کہو ابرش کے، میں نے تم سے اپنی خواہش پوری کی، بیوی سمجھ کر ہی قریب آیا تھا،
مجھے تم سے پہلی نظر کی محبت ہوئی تھی۔ ہاں، یہ مجھ سے غلطی ہوئی کہ میں فوری طور پر تمہیں سب کے سامنے نہیں اپنا سکا، لیکن میں نے یہ فیصلہ کیا تھا اور اس سے پہلے کہ میں اس پر عمل درآمد کرتا تم حویلی سے غائب ہو چکی تھی۔ میں بتا نہیں سکتا میری ذہنی حالت کس قدر خراب ہوئی۔ بہت ڈھونڈا میں نے تمہیں، تم غائب ہو کر بہت شدت سے میرے دل پر قیامت ڈال گئی تھی۔ ماہین سے میں نے شادی ضرور کی، لیکن مجھے اس سے محبت نہیں تھی، اور واپس آنے کے بعد جب میں نے تمہیں دیکھا تو تم سے محبت کر بیٹھا، لیکن تم نے بہت جلد بازی کی۔ کچھ تو انتظار کرتی، میری واپس آنے تک تو رکتی۔ صفائی دیتے ہوئے اس نے آخر میں شکوہ کیا تو ابرش نے شدید غصے سے اسے دیکھا۔ پریگننٹ تھی میں، کیسے رکتی؟ حویلی والوں کو پتہ چلتا تو کیا وہ میرے بچے کو پیدا ہونے دیتے؟ اور آپ کا کیا بھروسہ تھا؟ اس بات سے ہی مکر جاتے کہ بچہ آپ کا نہیں تو وہ ونی کے ساتھ مجھ پر بدکرداری کا بھی لیبل لگ جاتا تو شاید اب زندہ بھی نہ ہوتی، لہٰذا مجھے یہی بہتر لگا کہ حویلی والوں کو پتہ چلنے سے پہلے ہی حویلی چھوڑ دوں۔ ارمغان لغاری نے گہری سانس لی۔ وہ بالکل صحیح کہہ رہی تھی۔ اس وقت جو اس نے کیا وہ حالات کے لحاظ سے ٹھیک کیا۔ غلطی ساری اس کی تھی۔ اپنے فیصلے پر عمل درآمد کرنے میں وہ لیٹ ہو گیا تھا، لیکن اب وہ اپنی غلطی سدھارنا چاہتا تھا۔ ابرش راضی نہیں ہو رہی تھی تو اس نے شہلا فاروقی کی منت کی کہ وہ اس کو راضی کرے۔ شہلا فاروقی دل سے چاہتی تھی کہ ابرش کو اور اس کے بیٹے کو ان کا حق ملے، وہ سب خوشیاں ملے جن سے وہ محروم تھے۔ اس لیے اس نے ابرش کو سمجھایا کہ خوشیاں تمہارے در خود چل کر آئی ہیں، لہٰذا ان سے منہ مت موڑو، اپنا نہیں تو اپنے بیٹے کا سوچو، اسے اپنا حق لینے دو۔ طلاق لے کر اپنا ساتھ ہی نہیں تم رائم کے ساتھ بھی برا کرو گی۔ صرف شہلا فاروقی نہیں بلکہ فون پر صاحبہ لغاری نے بھی اسے سمجھایا تو وہ ارمغان لغاری کو معاف کر کے اس کے ساتھ جانے کو تیار ہو گئی۔ اگرچہ دل راضی نہیں تھا، مگر صاحبہ لغاری اور شہلا فاروقی اس کی محسن تھی اور وہ انہیں کیسے انکار کر سکتی تھی۔ رائم باپ سے مل کر بہت خوش ہوا۔ ارمغان لغاری کا چہرہ بھی اس کے مان جانے کی خوشی میں کھلا ہوا تھا۔ وہ ابرش اور رائم کو لے کر حویلی پہنچا تو سب کو شوق لگا۔ رائم کے بارے میں استغفار کرنے پر ارمغان نے بڑے فخر سے کہا، اس کا بیٹا رائم لغاری ہے۔ یہ والا شوق پہلے سے بھی بڑا تھا سب کے لیے، خاص طور پر شہناز لغاری نے تو واویلا مچا دیا۔ ارمغان سے کہنے لگی، یہ تمہارا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لڑکی نے 6 سال نہ جانے کہاں گزارے ہیں، کس کے ساتھ مکالہ کیا ہوگا۔ ہم اس بچے کو تمہارا بیٹا مان کر اس حویلی کا وارث ہرگز تسلیم نہیں کریں گے۔ شہناز لغاری کی اس بات پر جہاں ابرش کا چہرہ دھواں ہوا، وہاں ارمغان کا غصے سے سرخ ہو گیا۔ انتہائی غصیلی نگاہوں سے شہناز لغاری کو دیکھتے ہوئے بولا، بابی، یہ بات آپ نے آج تو بول دی ہے، آئندہ اگر کہی تو بالکل لحاظ نہیں کروں گا۔ میری بیوی کی پاک دامنی کا سرٹیفکیٹ مجھے آپ کو دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ میرا بیٹا ہے، میں جانتا ہوں۔ جس کو نہیں یقین تو وہ مت کرے، مجھے کوئی پرواہ نہیں، لیکن اب بات پھر سے سب پر واضح کر دوں، اگر کسی نے میری بیوی کی کردار کشی کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ خدا کی قسم کسی کا لحاظ نہیں کروں گا۔ وہ وارننگ دیتا ابرش اور رائم کو لیے بیڈ روم میں چلا آیا۔ ماہین ان کے آنے سے پہلے ہی اپنا سامان دوسرے روم میں منتقل کر چکی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی اب اس بیڈ روم میں وہ اسے نہیں اپنی محبت کو ہی رکھے گا۔ رائم کے چہرے پر خوشی کی چمک تھی۔ نئی جگہ، نئے ماحول، خاص طور پر باپ کو پا کر وہ بے حد مسرور تھا، جبکہ ابرش خاموش اور سنجیدہ تھی۔ آنکھوں میں بضب اور دل میں عجیب سی بے چینی تھی۔ اسے اتنے سالوں بعد یہ سب ملنا اور قبول کرنا اسے عجیب لگ رہا تھا۔ دوسری طرف ارمغان بھی بے چینی کا شکار تھا۔ وہ چاہتا تھا ابرش سے بات کرے، اس پر اعتماد کرے، اس کے دل کی کیفیت سمجھے، دونوں کے درمیان محبت اور اعتبار کی فضا قائم ہو، وہ اپنا رشتہ نئے سرے سے شروع کرے، لیکن ابرش کو روکھا اور محتاط رویہ اسے جھکنے پر مجبور کر رہا تھا۔ دوسری طرف حویلی کا ماحول بھی خاموشی سے الجھا ہوا تھا۔ احسان لغاری، شہباز لغاری اور فراز لغاری کی مشترکہ رائے تھی کہ حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے ابرش اور رائم کو قبول کر لینا چاہیے۔ جب ارمغان رائم کو اپنی اولاد مان رہا ہے تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس کا بیٹا نہیں ہے؟ احسان لغاری نے کہا، وقت بدل چکا ہے، ہمیں بھی دل بڑا کرنا ہوگا۔ رائم ہمارا ارمغان کا بیٹا ہے تو ہمارا خون ہے، اسے رد کرنا نا انصافی ہوگی۔ شہباز اور فراز لغاری نے بھی اس فیصلے میں باپ کی تائید کی۔ ویسے ہی اس حویلی کو وارث کی ضرورت تھی۔ شہباز کا ایک ہی بیٹا تھا، ارحم، جو فوت ہو گیا تھا۔ فراز کی صرف بیٹیاں تھیں اور ارمغان کی ماہین سے کوئی اولاد نہیں تھی۔ اب ایسے میں ابرش، جو بے شک ونی میں آئی تھی مگر تھی تو ارمغان کی بیوی، لہٰذا اس کے پیٹ سے جنم لینے والا بچہ ارمغان کا بیٹا تھا تو اس حویلی کا وارث ہی ہوا۔ دوسرا، ابرش کو قبول کر لینے سے ونی کی رسم کے خلاف کیس والا خطرہ بھی ٹل جاتا، لہٰذا انہوں نے دوسرے دن ارمغان کو بلا کر کہا، انہیں اس کا بچہ اور بیوی قبول ہے، لہٰذا انہیں اب حویلی میں برابر کی اہمیت اور حقوق حاصل ہوں گے۔ شہناز نے سب کے اس فیصلے پر غصہ کرنا چاہا تو شہناز لغاری کے سختی سے پیش آنے پر خاموش ہو گئی۔
ارمغان نے اپنا کہا سچ کر دکھایا۔ لغاریوں نے اسے اپنی بہو تسلیم کر کے وہی درجہ دیا جو شہناز اور صاحبہ کا تھا۔ شہناز تو اس سے بات نہیں کرتی تھی مگر صاحبہ اس کے لیے بہت خوش تھی۔ ابریش کے لیے وہ بڑی بہنوں کی طرح تھی۔ ابریش کی زندگی آج سنوری تھی تو اس کے پیچھے انہی کا ہاتھ تھا۔ شروع میں اسے ارمغان لغاری اور اس کے کمرے سے اجنبیت محسوس ہوتی تھی مگر پھر ارمغان کا لونگ کیئرنگ انداز اور خلوص جو اس کے ہر عمل سے جھلکتا تھا ابریش کے دل کی دیواروں پر محبت کی دستک دینے لگا۔ یہ دستک 6 سال پہلے تب بھی ہوئی تھی جب ارمغان لغاری کو پہلی مرتبہ اس نے اسی کمرے میں دیکھا تھا اور وہ اس کے قریب آیا تھا۔ اس کے بعد جو حالات ہوئے سارے جذبات اور احساسات مردہ ہو گئے تھے لیکن اب اس کی محبت دیکھ کر وہی جذبات اور احساسات پھر سے زندہ ہونے لگے تھے۔ ارمغان روز بروز اس کے قریب آ رہا تھا لیکن اس نے زبردستی یا جلد بازی نہیں کی۔ وہ جانتا تھا ابریش کے دل میں درد ہے، ماضی کے زخم ہے۔ وہ اس کا اعتماد حاصل کرنا چاہتا تھا، اسے یقین دلانا چاہتا تھا کہ وہ اس کی محبت سچی ہے۔ ایک رات جب ابریش اس سے کچھ فاصلے پر لیٹی ہوئی تھی تو ارمغان نے اس کے کہا، ابریش میں جانتا ہوں تمہارے دل میں مجھے لے کر اعتبار نہیں، میری طرف سے خوف لاحق ہے۔ بے شک مجھ پر اعتبار نہ کرو مگر میری محبت پر یقین کر لو۔ اتنا جان لو کہ تم میرے لیے وہ ہو جسے میں آخری سانس تک اپنے ساتھ دیکھنا چاہتا ہوں۔ ابریش خاموش رہی لیکن اس کی آنکھوں میں نمی تھی۔ آہستہ آہستہ اس نے ارمغان لغاری پر بھروسہ کرنا اور اس کی محبت کو قبول کرنا شروع کر دیا۔ اور ایک دن ایسا آیا کہ وہ خود کہہ بیٹھی، ارمغان مجھے آپ پر اور آپ کی محبت پر یقین آ گیا ہے، آپ میرا ساتھ کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ اس کے منہ سے یہ الفاظ سن کر ارمغان کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھی۔ ایک رات وہ اسے اپنی باہوں میں بھر گیا لیکن ابریش کی مکمل رضامندی سے۔ پھر ایک دن ارمغان اسے سرپرائز دیا۔ وہ اسے اور رائم کو گھمانے کا کہہ کر باہر لے آیا۔ طویل سفر کے بعد جب وہ ایک پرانی گلی میں گاڑی لایا تو ابریش کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اسے وہ جگہ جانی پہچانی سی لگی، تو یوں جیسے بہت سی یادیں وابستہ ہوں۔ ارمغان نے اسے کہا، ابریش میں تمہیں ان سے ملوانے لایا ہوں جن سے تم ناراض ہو شاید۔ وہ اسے اس کے ماں باپ کے گھر لایا تھا۔ ابریش نے دروازے سے اندر قدم رکھا۔ اس کے سامنے اس کے بابا، ماما اور ساحل بھیا تھے۔ ان کے چہروں پر پشیمانی، درد اور آنکھوں سے اشک رواں تھے۔ ابریش کی آنکھیں بھی بہنے لگیں۔ برسوں کا بچھڑا پن ایک پل میں سمٹ آیا۔ وہ تیزی سے آگے بڑھ کر ماں باپ سے لپٹ گئی۔ ارمغان کھڑا اس جذباتی منظر کو نم آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ واقعی اپنے ماں باپ سے ناراض تھی، تبھی تو اتنے سال گزرنے کے باوجود انہیں ڈھونڈنے اور ان سے ملنے کی کوشش نہیں کی۔ مگر آج ارمغان نے اس کی یہ ناراضگی ختم کروا دی۔ پورا دن اس نے اپنے والدین کے ساتھ گزارا، پھر جلد آنے کا وعدہ کر کے ارمغان کے ساتھ حویلی لوٹ آئی۔ ماہین جو ایک ہفتے سے اپنے ماں باپ کے گھر گئی ہوئی تھی، نہ جانے کیوں اس نے طلاق کا مطالبہ کر دیا تھا۔ ارمغان کو کیا اعتراض ہو سکتا تھا بھلا جب اس نے خود ہی طلاق مانگی تھی تو؟ لہٰذا اس نے ماہین کی خواہش کو پورا کر دیا۔ کسی نے کچھ نہ کہا کیونکہ طلاق کا فیصلہ ماہین کا اپنا تھا۔ بظاہر سب کچھ ٹھیک ہو گیا مگر ابریش اضطراب میں مبتلا رہتی تھی۔ ایک دن ارمغان نے اصرار کر کے پوچھا تو کہنے لگی، جس رسم کا میں شکار ہوئی تھی میں چاہتی ہوں کہ وہ اس گاؤں سے ختم ہو جائے تاکہ میری طرح کوئی اور بچی اس رسم کا شکار نہ بنے۔ لیکن میں اس میں کیا کروں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ تو ارمغان نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، وہ جلد ہی اس بارے میں کچھ کرے گا۔ اور پھر خاصی کوششوں کے بعد اس نے گاؤں کے بڑوں کو اکٹھا کر کے ایک بیٹھک بلوائی جس میں اعلان کیا کہ آج کے بعد اس گاؤں میں ونی جیسی رسم نہیں ہوگی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ گاؤں کی جوان نسل تو تھی ہی اس رسم کے خلاف مگر کوئی ڈر کے مارے اس کو ختم کرنے کے لیے آواز اٹھانے کی ہمت نہیں کرتا تھا۔ مگر ارمغان لغاری نے نہ صرف ہمت کر کے دکھائی بلکہ ان تمام مشکلات اور مسائل کا ڈٹ کر سامنا کیا جو اسے اپنے گھر سے ہی نہیں گاؤں کے مختلف لوگوں سے جھیلنے پڑے۔ اس سب میں اسے کم از کم 3 مہینے کا عرصہ لگا۔ لوگوں کو سمجھانے اور قائل کرنے میں خاصی دشواری پیش آئی تھی۔ اس رسم کے خاتمے کا قانونی نوٹس اس نے باقاعدہ عدالت سے حاصل کیا تھا۔ اس سب میں میڈم شہلا فاروقی اور ان کی ٹیم نے اس کا بھرپور ساتھ دیا تھا۔ آخرکار جب گاؤں سے اس فرسودہ رسم کا خاتمہ ہوا تو ابریش کا اضطراب بھی سکون میں بدل